بہرحال اسپیکر نے اب کیے ہیں, ابھی تک آصف علی زرداری صاحب کے نہیں ہوئے, لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور ان کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ٹرانسفر کر دیا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جب یہ باہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, پھر کہتے ہیں کہ یہ مجال ہے اس کی چیئرمین نیب کی کہ یہ کوئی بات کرے. جیسے ہی جیل جاتے ہیں طبیعت خراب, بلڈ پریشر کا عارضہ, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. لیکن میرا سوال, اللہ تعالیٰ صحت دے آصف علی زرداری صاحب کو, خدا تعالیٰ سب کو صحت دے, لیکن میرا سوال ہے کلینا کہ اتنی تیزی سے کسی اور قیدی کو یہ جیل سے ہاسپٹل منتقل کرتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں, اتنا مر جاتے ہیں لوگ جیلوں میں, مر جاتے ہیں, سڑ جاتے ہیں, غریب گل جاتے ہیں. نواز شریف صاحب سے 200 بندوں نے آج ملاقات کی ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیے, ان کی ضمانت چل رہی ہے درخواست کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے. مریم نواز صاحبہ روز یہ بات کرتی ہیں. بالکل ایسے 6 ہفتے کے لیے سپریم کورٹ نے ان کو رہا کیا علاج کے لیے, انہوں نے علاج نہیں کروایا, ٹیسٹ ہی کرواتے رہے اپنے ہاسپٹل میں, اور پھر یہ کہا مجھے ان پر بھی اعتبار نہیں ہے, مجھے لندن بھیج دو, میں نے لندن جانا ہے. شہباز شریف صاحب ECL پہ نام بچانے کے لیے واپس آ گئے ہیں, لندن 2 مہینے لے کے آئے ہیں. اب زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کراچی کے ہاسپٹل واپس تو آ گئے ہیں نا, یہ تو دیکھیں نا, بھاگے تو نہیں نا شہباز شریف صاحب, یہ تو بات کریں. نہیں بھاگنا ہے, وہ بھی واپس آ گئے تھے, نواز شریف صاحب بھی تو سبھی گئے ہیں واپس. نہیں تو کہاں جاتے, کیوں جاتے؟ آپ دیکھیں نا, بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علاج کے لیے تو باہر جاتے ہیں نا, پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل بھی نہیں بنا سکے. اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کراچی کے ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے, مجھے پنڈی کے کسی ہاسپٹل میں علاج نہیں کروانا. یار یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی جیلیں ہیں. میں نے کل بھی یہ بیان کیا تھا کہ دیکھیں, انہوں نے یہ کہا آصف زرداری صاحب نے, مجھے 2 خدمتگار چاہیے, خدمتگار کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا. لیکن اب شاید سیل ہوگا, جیل ہے ابھی یہ ایوان صدر میں, پھر زرداری ہاؤس میں, پھر بلاول ہاؤس میں, پھر دبئی کے ہاؤس, پرائیویٹ پلینز میں آنا جانا. جب یہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ان کی سیٹ بیلٹ بھی ان کی سیکیورٹی کے لوگ لگاتے ہیں, یہ اپنے ہاتھ سے نہیں لگاتے. حمزہ شہباز صاحب تو اپنے ہاتھ سے یوں برش بھی نہیں کرتے, ان کا الیکٹرانک ٹوتھ برش ہے, یوں کر کے وہ دانتوں کے اوپر رکھتے ہیں, وہ گھی چلتا ہے اور وہ اس سے وہ اپنا دانت صاف کرتے ہیں. پھر ان کے پاؤں, میری بات سن لیں علینا, دیکھیں میں آپ بتاؤں, میں کو مذاق نہیں اڑا رہا, میں یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں, یہ پاکستان کے غریب لوگوں کی یہ قیادت کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. یہ ناک, یعنی غریب آدمی تو بیچارہ وہ پتہ نہیں کیسے ناک اپنا صاف کرتا, انگلی مارتا, بلاول صاحب کے جو ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے, جو سامان حمزہ شہباز کا گیا, ناک صاف کرنے کی مشین, پاؤں صاف کرنے کی مشین, ڈونگے, چمچے, پتہ نہیں کیا کچھ, میں کیا آپ کو بتاؤں کیا کیا چیزیں گئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ فیس کے لیے لگانے کے لیے جو کریمیں گئی ہیں. مریم صاحبہ نے بھی ساری پلاسٹک سرجری وغیرہ اپنے فیس پہ کروائی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پاکستان کی کیا, پاکستان کا المیہ یہ ہے, جو پاکستان کی قیادت لوگوں کی کرنے کے دعوے دار ہیں, وہ لوگ پاکستان سے, پاکستان کے غریب لوگوں سے ان کا تعلق نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. نہ ان کی زندگی اس طرح کی, نہ ان کی رہائش گاہ اس طرح کی, نہ ان کا کھانا پینا اس طرح کا, نہ ان کے سونے کی جگہ اس طرح کی, نہ بیٹھنے کی جگہ, نہ جس طرح وہ ٹریول کرتے ہیں. غریب آدمی تو سڑ جاتا ہے بیچارہ باہر, وہ تو غربت میں ہے, اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. لیکن آپ ان کو دیکھیں ذرا, ان کے چلن اور ان کے جو وہ ان کے انداز, ان کے ناز. اب بات یہ ہے کہ یہ جب تک جیل میں نہیں جائیں گے, دیکھیں عمران خان نے جو تقریر کی ہے نا, دل سے تقریر کی ہے لینا, اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گا, اور آج یہ بہت سارے چینلز پروگرام کر رہے ہیں کہ کیا جی 5000 آدمیوں کو پھانسی پہ لٹکانے سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے. بالکل ٹھیک ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا, ان کو جیلوں میں پھینکیں, ان کو آپ بالکل پھانسی پہ لٹکانا پڑتا ہے. اگر کوئی جرم کی سزا وہ بنتی ہے تو وہ سزا دیں, اکراس دا بورڈ دیں. صحیح کہا جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے آج کہ اگر کسی ملازم کی اہلیہ کوئی جائیداد خریدتی ہے تو یہ پوچھنا تو پڑے گا نا کہ پیسے کہاں سے آئے, بھلے وہ ٹیکس میں ڈکلیئر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب پراپرٹیز ہیں, نہ بیوی کے ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ان کا ذکر ہے, نہ میاں کی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ان کا ذکر ہے, تو وہ کیسے ہو گئی بھئی آپ کی پراپرٹیز, وہ کہاں سے آیا مال, یہ تو پوچھنا پڑے گا نا. آج کہا نا جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے, یہ ریمارکس دیے نا انہوں نے.